مولائے کائنات کی شان میں قرآن کے اندر جتنا ذکر ہے کسی اور کا ذکر ہی نہیں، بلکہ میں لفظوں میں اگر بیان کروں تو لفظوں میں نہیں، کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو مولا کی تعریف میں نہ ہو یا مولا کے اوصاف میں نہ ہو، مولا کے اوصاف میں نہ ہو۔ اور بڑے غور سے اس عنوان کو سمجھ لیجئے گا، ہم سنی لوگ ہیں، مسلک کے اعتبار سے ہم حنفی ہیں، صحابہ اکرام نے بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، خلیفہ اول سے لے کے خلیفہ سوئم تک جو تعریف علی کی یہ لوگ کرتے ہیں شاید کوئی کر سکے، وہی اللہ رسول کا پیغام۔ تو ہم سنی لوگ ہیں، خلفائے راشدین کے مطابق بھی مولائے کائنات کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ شیخین یعنی حضرت ابوبکر ہوں یا حضرت عمر ہوں، جس دن اعلان ہوتا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، یا من کنت مولا علی مولا، علی اس کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے تو دونوں شیخین، دونوں بزرگ آگے بڑھ کر کہتے ہیں مبارک ہو یہ علی کہ آج سے تم ہمارے ہی نہیں تمام مسلمانوں کے مولا ہو گئے، آج سے تم ہمارے بھی مولا ہو گئے اور تمام مسلمانوں کے مولا ہو گئے، قیامت تک کے لیے مولا ہو گئے۔ آئیے اب مولائے کائنات کا میں نے کہا تھا قرآن سے کوئی حرف لے لیجئے، لفظ کی تو بات چھوڑیے، آیت و سورت کی تو بات چھوڑیے، ہر حرف شہادت دے گا کہ علی افضل ہے، علی کی فضیلت بہت ہے، علی کے مناقب بہت ہے۔ اب مناقب کا اگر ذکر ہو، فضائل کا ذکر ہو تو دلیل کے انبار ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ میں پنجتن کے بارے میں بتا دوں کہ جن کے بارے میں کسی صحابی کو دیکھ لیجئے، اگر واقعی صحابی ہے اور واقعی وہ عدل پر ہے، اور عدل پر ہونا ضروری ہے، عدل پر وہی کہلاتا ہے جس نے رسول کا کہنا مانا، رسول کی حدیثوں کو ہم تک پہنچایا۔ تو اگر یہ حدیث ملتی ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو اس کا بیان خلیفہ اول کر رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہنے والا ہے کہ اگر مولا نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یہ خلیفہ دویم کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان جو خلیفہ سوئم ہیں بیان کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں علی دنیا نے تو میرا ساتھ چھوڑ دیا، کیا تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ تو مراد یہی ہے کہ دنیا ساتھ چھوڑ دے، تم تو دین ہو علی، تم نے میرا کیسا ساتھ چھوڑ دیا؟ اور اس دین کو بچانے کے لیے ایک دین ہی جا رہا ہے، اور وہ دین ہے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان ابو طالب، عظمت صحابہ، نعرہ حیدری یا وارث۔ میں نے کہا تھا کوئی حرف قرآن کا، کوئی حکم قرآن کا امر ہو یا نہیں ہو، حد تو یہ ہے حروف مقطعات ہوں۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں، پورا قرآن کون فرما رہا ہے؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علی جو حکمت کا بھی دروازہ ہیں، جو علم کا بھی دروازہ ہیں، وہ علی فرماتے ہیں کہ اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو یوں ہی نہیں فرما دیا۔ علی آج تمہارے پاس موجود ہے، علی بیان کرتا ہے، علی کہتا ہے کہ دروازے پہ بیٹھ کے میں نے جو دروازے کو مجھے بجھایا گیا ہے، دروازہ جو رسول نے مجھے اپنا دیا ہے، تو حقیقت یہ ہے قرآن ان پر نازل ہوا ہے لیکن پڑھایا مجھے، سکھایا مجھے ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں اب قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، کسی کا دعویٰ نہیں ملتا، نہ اہل بیت میں ملتا ہے، نہ صحابہ اکرام میں ملتا ہے۔ یہ پہلا دعویٰ کرنے والا مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں، پھر فرماتے ہیں سورہ فاتحہ اپنی بسم اللہ میں ہے، اور آگے فرماتے ہیں بسم اللہ اپنی بے میں ہے، اور بے اپنے نقطے میں ہے، بے اپنے نقطے میں ہے، اور فرماتے ہیں اگر اس نقطے کی میں تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پر بھی نہیں آ پائے۔ یہ ہے علم کی کیفیت مولائے کائنات کے۔ تو میں اس میں عرض کر دوں، قرآن سے میں نے بات کی،
مناقب علی پر بات ہو رہی ہے، اور میں نے بتا دیا خدا ہے، مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، یوں ہی تو ہے نہیں، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے، اور وہ صاف ہے۔ اب اسی بات کو سمجھ لیجئے، قرآن جو اللہ کی سب سے افضل کتاب، بسم اللہ کی بے سے لے کے ناس کے سین تک سب اسی میں ہیں، اور سین بے سب اسی میں ہیں، تو سب جب اسی میں ہیں تو اب قرآن سے بڑی کتاب نہیں۔ لیکن قرآن بھی مولا نے کیا بتایا کہ قرآن کا علم مجھے یہ معلوم ہے کہ کہاں آیا، کس نے آیا، اس کی کیا معاملات ہیں۔ میرا سینہ اتنا کشادہ ہوا جاتا ہے، اتنا چوڑا ہوا جاتا ہے کہ میرے اندر قرآن کی وہ چیزیں موجود ہیں کہ مجھ سے جو لینا چاہو وہ لے، جس سے جو سوال تم کرنا چاہو، کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا میں جواب قرآن سے نہ دے سکوں۔ یہ علم ہے مولا کائنات کا۔ لیکن آئیے، یہ تو علمی باتیں ہو رہی ہیں، میں ایک علمی باتوں کے ساتھ ساتھ عملی باتوں کی بات کر لوں۔ اور پہلا حکم اگر قرآن نے دیا ہے ایمان کے بعد، کلمے پر یقین کے بعد، قلب کا یقین ہو جائے، زبان سے اقرار ہو جائے، تو اس میں سب سے بڑی عبادت نماز۔ یہ لمحہ فکریہ ہے جو میں آج عنوان دے رہا ہوں، نماز۔ تو نماز عبادتوں میں سب سے افضل۔ پتہ چلا کہ یہ نماز بھی وہ نماز ہے، یہ نماز بھی وہ نماز ہے کہ آج تک نماز جیسی علی نے ادا کر دی، نہ کسی سے ادا ہوئی ہے، نہ ادا ہوگی۔ اور نماز کا بھی واقعہ یہ ہے کہ جب مولا کائنات سے پوچھا ہے کہ نماز میں اس وقت پڑھتا ہوں جب میں اپنے رب کے حضور جاتا ہوں تو رب مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اور جب ایک تیر لگا ہوا تھا تو اس تیر کی مثال یہ ہے کہ لوگوں نے کہا تھا علی جب سجدے میں ہوں تیر نکال لینا، ویسے نہیں نکلے گا، بہت تکلیف ہوگی۔ اور نماز کی حالت میں علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یا تو اچھا پھر نماز اور زکوٰۃ کا دونوں کا ساتھ ذکر ہے زیادہ قرآن میں، بات تو زکوٰۃ ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ بھی علی کے مناقب میں ملتا ہے، ہر حرف پکار کر کہہ رہا ہے کہ کسی کی نماز ایسی نماز نہیں ہے کہ جو ایک ساتھ دونوں کاموں کو ادا کر دے، نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی ادا کر دے۔ یہ ہے ہر حرف میں، ہر جملے میں، ہر جگہ قرآن میں ذکر ہے علی کا کہ علی اگر نماز ادا کر رہے ہیں اور صرف ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ہی بتا دیتا ہے کہ علی کی نماز سے افضل کسی کی نماز نہیں ہے، علی سے زیادہ افضل کسی کی زکوٰۃ اور خیرات نہیں ہے۔ آئیے، یہ ہم نے نماز کا ذکر کر دیا۔ اگر روزے کا ذکر کرو تو پتا چلا مولا اور مولا کے گھر والوں جیسا روزہ کسی نے نہیں رکھا، مولا کے گھر والوں جیسی نماز کسی نے ادا نہیں کی۔ پتا چلتا ہے کہ روزہ ہے، مزدوری کرنے علی جاتے ہیں اور جب شام کو لوٹتے ہیں تو ایک سائل آ جاتا ہے اور اٹھا کے کھانا افطار کا اسے دے دیتے ہیں، پانی پھر پی کے دوسرا روزہ رکھتے ہیں، پھر ایسا ہی واقعہ ہوتا ہے، پھر ایسا ہی واقعہ ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نہ آج تک روزے ایسے کسی نے رکھے جیسے اہل بیت نے رکھے۔ مناقب کی بات کرتے ہو، فضائل کی بات کرتے ہو، ارے قرآن جہاں جہاں جو کہہ رہا ہے وہ اہل بیت کر رہے ہیں، اہل بیت کر رہے ہیں۔ نماز کا ذکر سن لو، زکوٰۃ کا ذکر سن لو۔ کسی نے آج تک ایسا کیا ہے کہ نماز بھی قائم رہے اور بات بھی ہو جائے، آقا دو جہاں کی نماز بھی چل رہی ہے اور حسین کمر پر پشت پر موجود ہیں؟ ہے یہ مثال یا نہیں ہے؟ تو علی کی نماز بھی ایسی ہے کہ جس وقت حالت نماز میں ہے، قرآن اس کا شاہد ہے، قرآن میں آیا ہے کہ ایک سائل نے آن کے کہا کہ میری حاجت روائی پوری کر دو، اور مولا کائنات اس وقت رکوع میں تھے۔ جب یہ سائل کی آواز سنی تو ہاتھ ادھر کو کر دیا، اس نے انگوٹھی اتاری اور چلا گیا۔ تو نماز اور زکوٰۃ کا بھی ذکر میں بتاتے ہوں۔ اب پتا چلا روزے کا بھی میں نے ہلکا سا ذکر کر دیا، آئیے حج کا بھی ذکر کر دیں۔ حج تو سب کرتے ہیں، ارکان تو سب ادا کرتے ہیں، تمام صحابہ ادا کرتے ہیں، علی سب کا مولا ہے۔ علی کس کا بنایا ہوا؟ اللہ رسول کا بنایا ہوا۔ اگر علی کو مولا نہیں مانتے ہو تو اللہ رسول کا انکار ہے۔ چونکہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اے سنگ اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو کوئی نفع اور نقصان نہیں دے سکتا۔ علی موجود ہیں، یہ خلیفہ وقت ہیں، کہتے ہیں عمر کیا کہا مولا میں صرف اسے سنت رسول سمجھ کر چوم رہا ہوں،
میرے آقا نے چوما اس لیے چوم رہا ہوں، میں جانتا ہوں یہ پتھر ہے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ تو مولا فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم عمر غلطی پر ہو، تمہیں کیا یہ یاد نہیں ہے کہ ہمارے آقا نے، بھائی جو میرے آقا ہیں وہی آپ کے آقا ہیں، ہمارے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سنگ اسود، اس پتھر کو قوت گویائی عطا کر دے گا، اسے زمان عطا کر دے گا، اور یہ ہمارے ایمان کی گواہی دے گا۔ تو حضرت عمر فوراً فرماتے ہیں اور بڑے جوش سے فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور آپ فوراً بات مان لیتے ہیں۔ کون علی؟ اگر حج کا معاملہ رہا ہے، ایک بات میں ذرا سا شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہیں، حج کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک تمتع ہوتا ہے، ایک قران ہوتا ہے، ایک افراد ہوتا ہے، میں اس کی بحث میں نہیں جا رہا، تو کچھ اس میں فرق ہے۔ ایک بار خلیفہ سویم نے یہ اعلان کر دیا علی کے زمانے میں کہ ہم حج اس طریقے سے نہیں، اس طرح سے کریں گے، تکبیر نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ علی باہر اپنے خیمے سے اکیلے نکلے اور علی نے نکل کر آواز دے دی کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن شریعت میں تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا، میں اکیلا اسی طرح سے حج کروں گا جیسے رسول کرتا۔ تو علی کی نماز رسول کی نماز ہے، یعنی رسول جیسی نماز۔ علی کی نماز رسول جیسی یا رسول کی نماز ہے، علی کا روزہ رسول کا روزہ ہے، علی کی خیرات زکوٰۃ رسول کی خیرات و زکوٰۃ ہے، علی کا حج رسول کا حج۔ یہ ہے مولا کائنات کی بات۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے ذریعے سے جو عظمتیں اہل بیت کی پہنچی ہیں وہ ہم ذہن میں رکھیں، اور ہمیشہ اہل بیت سے جڑے رہیں، اور ہمیں اہل بیت تک پہنچانے والے یہ صحابہ اکرام ہیں، ان صحابہ اکرام کی تعلیم ہے۔ یہ اونے پونے جو ابھی 4-6 دن سے پیدا ہو کے ہاں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، میں نے بتا دیا خواجہ صاحب کا نعرہ جب فائدہ پہنچائے گا جب ہم شریعت کے اعتبار سے بات کریں گے، بغیر اہل بیت کے وہاں پر کسی کی گنجائش ہی نہیں۔ اب چاہے وہ مارہرہ کا سہارا لیں، ہم چاہے دیوا شریف کا لیں، چاہے اشرف جہانگیر سمنانی کا لیں، چاہے خواجہ سلطان ہند کا لیں، اور چاہے بڑے پیر صاحب کا لیں، اور ان سب کو مولا مولا کہہ کر بخشش ہوگی، بغیر مولا کے تو یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب تک در تک نہیں پہنچیں گے، علی کو نہیں مانیں گے، علی کو نہ ماننے والا تو نہ ولی ہو سکتا ہے، نہ فقیر ہو سکتا ہے، نہ صوفی ہو سکتا ہے، نہ عالم ہو سکتا ہے۔ علی علی کہنا پڑے گا، حسین حسین کہنا پڑے گا۔ اگر خالی کوئی آدمی کلمے کے بعد علی اور حسین کرتا ہے تو یاد رکھیے گا ہمیں یہی چیز بخشش کرا دے گی، لیکن شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ شریعت اول ہے، مقدم ہے، اس کے بغیر نہ کل نجات تھی نہ آج نجات ہے۔ کلمے پر یقین رکھیے، اللہ رسول کی ذات پر یقین رکھیے، اہل بیت کی ذات پر یقین رکھیے، اور اہل بیت کے جو فدائی ہیں صحابہ اکرام، ان کی عظمتوں کو خیال رکھیے۔ اور جو علی کے سامنے لب کشائی کر دے اور غلط طریقے سے کر دے، اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ رہا تو یہ کہ کوئی تلوار لے کر اگر غصب کی حالت میں آ جائے تو اس کے بارے میں آج تک تمام عالموں نے یہی کہا ہے، یہ عالم یہی کہتے ہیں، اور تمام عالموں نے اتفاق سے یہی لکھا ہے، متفق ہو کے یہی لکھا ہے کہ علی کی جانب ہمیشہ حق تھا، حق رہا، علی معول حق، حق معول علی، علی حق کے ساتھ ہے، اور حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جو علی کے مقابلے پہ آیا وہ قرآن کے مقابلے پہ آیا، جو علی کے مقابلے پہ آیا وہ حق کے مقابلے پہ آیا۔ اس سے بہرحال خطا ہوئی، چاہے اسے آپ اجتہادی کہہ دیں، منکر کہہ دیں، بہرحال خطا تو خطا ہے، اللہ ہی معاف کر سکتا ہے، اور اللہ جب معاف کرے گا جب علی معاف کر دیں گے۔ چونکہ بات حق العباد کی ہے، معافی علی سے ہی مانگنی پڑے گی، وہ خواہ کتنا ہی بڑا ہو۔ جسے علی معاف کر دیں گے اسے رسول معاف کر دیں گے، اور جسے رسول معاف کر دیں گے اسے اللہ معاف کر دے گا۔